ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في عمد ممددة صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور اس کتاب قرآن مجید کے متعلق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو بلند بھی کرتا ہے اور اللہ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو پست اور ذلیل اور رسوا بھی کرتا ہے۔ گویا کہ اس کتاب میں عروج اور بلندی کے اصول بھی سمجھائے گئے اور وہ برائیوں اور وہ قباحتیں اور وہ بد کرداریوں اور وہ بد اخلاقیوں سے بھی آگاہ کیا گیا کہ اگر تم ان بد اخلاقیوں اور بد کرداریوں میں مبتلا ہوگے تو پھر تمہیں معاشرے میں عروج نہیں، پستی ہی پستی تمہارا مقدر بن کر رہ جائے گی، ذلت ہی ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی برحق ہے، سچ ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہہ، کسی بھی قسم کا کوئی ادنا شک اور تردد نہیں ہو سکتا کہ بلندی کا معیار قرآن مجید ہی ہے، اور اس کی زندگی چھوڑ کر پھر پستی کے سوا کوئی اور شے نہیں ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ بلندیاں دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کتاب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے انسان کے مقدر میں پستی اور ذلت اور رسوائی کو لکھ دیتا ہے، اور اللہ پاک اس انسان کو ایک بہت بلند معیار دینا چاہتا ہے
یہ صورت آپ نے قرآن مجید میں بارہا پڑھی ہوگی اور آپ سب کو یاد ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ ان الفاظ پر غور فرمائیں. کس کی قسم کھائی؟ والتین، تین کی قسم. زیتون کی قسم، تین یعنی انجیر کی قسم. زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی قسم. یہ چار قسمیں کھا کر کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو سب سے بلند معیار میں ہم نے پیدا کیا. یہ جو چار قسمیں ہیں یہ کیا ہیں؟ نمبر 1 تین کی قسم، انجیر ایک درخت ہے، پھل ہے. اور زیتون کی قسم، درخت ہے، پھل ہے. طور سینا کی قسم، پہاڑ ہے. وہذا البلد الامین ایک شہر ہے، مکہ مکرمہ. ان چار جگہوں کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان چار مقامات پر آئے. ارض مقدسہ، ارض فلسطین، جہاں بے شمار انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہاں یہ دو پھل کثرت سے پائے جاتے ہیں، تین اور زیتون. انجیر اور زیتون بکثرت پائے جاتے ہیں. اور طور سینا اشارہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی طرف. اور هذا البلد الامین مکہ مکرمہ جہاں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے. یعنی جہاں جہاں جن جن جگہوں پر اللہ تبارک تعالی نے آسمان سے وحی کو اتارا، اور وحی کو کس لیے اتارا؟ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اتارا. ان چاروں جگہوں کی قسم انسان کو ہم نے سب سے اعلیٰ بنایا ہے. تو انسان کو اعلیٰ جو بنایا ہے، انسان کو جو بلندی ملے گی کس سے ملے گی؟ وحی کی تعلیمات سے ملے گی. وحی کی تعلیمات سے، آسمانی علوم سے ملے گی، نبیوں کی تعلیمات سے. پھر اس کے بعد چار بلندی کے کام سمجھائے. آپ اپنا معیار دنیا میں بحیثیت فرد کے، بحیثیت قوم کے، بحیثیت خاندان کے اگر اپنا اس دنیا میں اپنا مقام بلند کرنا چاہتے ہو، اور ہر قسم کے خسران اور نقصان اور ہر قسم کے زوال اور خسارے سے بچنا چاہتے ہو، تو چار کمالات اپنے اندر پیدا کرنا. اس کو بھی اللہ نے قسم کے ساتھ ذکر فرمایا اور بڑے عجیب انداز سے. والعصر، زمانے کی قسم. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر، یا جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک ساری کائنات، سارا زمانہ گواہ ہے انسان خسارے میں. سب زمانے کو گواہ بنایا کہ سارا زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں. ہاں، تاریخ گواہ ہے، ساری کائنات گواہ ہے، سارا زمانہ گواہ ہے. خسارے سے وہی بچا جس میں چار کمالات ہوئے. نمبر 1 الا الذین آمنوا، ایمان. کمال ایمان تھوڑا ایمان نہیں، ہلکا ایمان نہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایسا ایمان جیسا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایمان لایا، ایسا ایمان لائیں گے تو کامیاب ہوں گے. اس ایمان کو معیار بتایا. وہ ایمان جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ہے، ایسا ایمان لانے کی کوشش کرو. جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والا ایمان ہے، اس ایمان کے اوپر آنے کی محنت کرو. جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ہے، جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ہے،
جو دیگر اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایمان ہے اس ایمان پر آنے کی کوشش کرو. یہ ایمان مطلوب ہے. خسارے سے بچنا ہے، بلندی پر جانا ہے، زوال اور پستی سے بچنا ہے. عروج پر اور بلندی پر جانے کے لیے اپنے ایمان میں بلندی پیدا کرو. اللہ پر بھروسہ، اللہ کی ذات عالی پر اعتماد، آخرت کا یقین، نماز میں محنت، اسی طرح سے دل کے اندر اللہ کی محبت سب محبتوں پر غالب آ جائے، اللہ کا خوف تمام خوف پر غالب ہو، اللہ پاک کی محبت تمام محبتوں کے اوپر ہو. یہ بلند درجے کا معیار ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان کے بعد خسارے سے بچنا چاہتے ہو؟ سارا زمانہ گواہ اور شاہد ہے، گواہ ہے کہ خسارے سے وہی بچ سکتا ہے جس کی زندگی میں عمل صالح ہو، نیک عمل. صرف ایمان پر نجات نہیں ہے، صرف ایمان پر نجات نہیں ہے. ایمان کے بعد عمل صالح. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم مسلمان تو ہیں نا، کافی ہے، کیا ضرورت ہے نماز کی، کیا ضرورت ہے تلاوت اور نیک اعمال کی، بس ایمان والے ہیں. شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ تو ایماندار تو ہے، بس شیطان عمل کی طرف نہیں آنے دیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا زمانہ گواہ ہے کہ بغیر عمل کے عروج نہیں مل سکتا، ترقی نہیں مل سکتی، خسارے سے نہیں بچ سکتے. اور دو باتیں ہو گئی. نمبر 3 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. صرف یہی دو باتیں کافی نہیں. اگر یہ دو باتیں ہیں تو 50% کامیابی کہی جا سکتی ہے. 50 ابھی بھی نہیں ہے. 50 مزید حاصل کرنے کے لیے، 25% مزید حاصل کرنے کے لیے تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں. اب آپ کا جو فریضہ آپ نے میرے اور آپ کے ہر انسان کے ذمے یہ کام لگایا تھا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب. تم میں سے جو حاضر ہے جس تک میری بات پہنچے وہ دوسرے تک میری بات کو پہنچائے. یہ کام رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے سپرد فرمایا. الا فلیبلغ الشاہد الغائب. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام صرف اہل علم علماء کا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام صرف تبلیغی جماعت کا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی مخصوص طبقے کا کام ہے؟ ہر آدمی اپنے دائرہ کار کے اندر حق بات کی تلقین کرے، اس کے ذمے لازم اور ضروری ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو یہ کامیابی کو نہیں حاصل کر سکتا، زوال سے پستی سے نہیں نکل سکتا، عروج پر بلندی پر نہیں جا سکتا. اور نمبر 4 وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پھر جب حق بات کہتا ہے تو حق بات کہنے کا لازمی نتیجہ مصائب اور پریشانیوں کا آنا ہے. ان مصائب اور پریشانیوں پر صبر کرتا ہے. تو یہ 4 باتیں تو بلند کردار ہیں. مجھے یہ تو ساری میں نے تمہید ذکر کی ہے، مقصود مجھے آگے کی بات کہنی ہے جو اس وقت مجھے کہنی ہے. یہ تو میں نے تمہید ذکر کی ہے کہ قرآن 2 معیار سمجھاتا ہے، ایک بلند معیار، ایک پست معیار، ایک ذلت والی زندگی اور ایک بلندی والی زندگی. اور قرآن دونوں زندگیاں سمجھاتا ہے. اب ہر آدمی کی مرضی ہے کہ بلندی والی زندگی اور بلند معیار کو اپناتا ہے یا پستی والی زندگی کو اپناتا ہے. یاد رکھیے گا جب انسان فارغ ہوتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، جب بلند معیار کو آدمی نہیں اپناتا تو لازمی نتیجہ ہے انسان پستی کی طرف ہاتھ ڈالتا ہے، ذلت اور رسوائی کی طرف ہی جاتا ہے، آدمی کمزوری کی طرف بھی جاتا ہے. فرصت اور فراغت کو انسان تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. اسی کو سورۃ العصر جیسے ختم ہوتی ہے اس کے بعد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. 3 پستی کی برائیاں ذکر فرمائی.
فرد کی پستی، معاشرے کی پستی، افراد کی پستی، قوموں کی پستی ان 3 برائیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ گراوٹ کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کی نگاہوں سے اتنے گر جاتے ہیں ثم رددناہ اسفل السافلین۔ قرآن کہتا ہے پھر سب سے نچلے طبقے میں چلے جاتے ہیں، پھر انسان تو انسان، پھر چوپایوں اور حیوانوں سے بھی بدتر بن جاتے ہیں۔ جس کو بلند معیار دیا تھا وہ بلند معیار کو جب چھوڑتا ہے تو پھر جب پستی کی طرف جاتا ہے اور یہ 3 گندی عادتیں جب اپنے اندر لے آتا ہے تو وہ پستی کی طرف جاتا ہے، اور وہ 3 عادتیں اس کو پستی ہی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ہر آئے دن گرتا چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے، اللہ کی نگاہوں سے بھی گر رہا ہوتا ہے، معاشرے کی نگاہوں سے بھی گر رہا ہوتا ہے، اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہوتا ہے، اپنی عاقبت بھی برباد کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ویل، تباہی ہے۔ جس کو قرآن تباہی کہے اس کی تباہی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ جس کو قرآن کہتا ہے ویل، ہلاکت ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے، اس کی بربادی میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن مجید کا انداز ہے، جب کسی چیز کی بربادی اور تباہی کو بیان کرتا ہے تو ایسا بھیانک اور خوفناک انداز لے کے آتا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو پستی کی راہ اختیار کرے اور جو اپنے اندر 3 برائیوں کو لے آتا ہے، 3 گندی عادتوں کو پیدا کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بلندی کے کام چھوڑتا ہے تو پستی کی طرف جاتا ہے، اور وہ بلند 4 کام بتا دیے اور وہ کام جب چھوڑے تو پھر پستی کی طرف آتا ہے۔ ویل لکل ہمزہ، تباہی ہے، تباہ ہے وہ آدمی۔ کون؟ ہمزہ، جس کی زندگی میں ہمز اور لمز اور جمع مال، یہ 3 چیزیں پائی جائیں۔ ہمز کیا ہے؟ ہمز کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی میں لگے رہنا، کسی کے عیبوں کو چننا، جس کا مشغلہ ہی یہی ہو، بس صبح و شام مشغلہ اس نے یہی بنا لیا۔ اس محفل میں بیٹھے گا فلاں کی برائی، اس محفل میں گیا جس کے پاس سے اٹھ کے گیا اس کی برائی، گھر میں گیا جہاں سے آیا وہاں کی برائی، گھر سے نکل کے باہر گیا گھر کی برائی۔ یعنی جس شخص کا مشغلہ یہ بن گیا ہے، مشغلہ یہ بن گیا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی زبان پر دوسروں کی برائی ہی برائی ہے، کمی ہی کمی ہے، گندگی ہی گندگی کو کریٹ کے لاتا ہے، اس کی مثال اس مکھی کی سی ہے جو پھول کو چھوڑ کر نجاست اور غلاظت پر بیٹھتی ہے۔ یہ کسی کی اچھائیوں کو نہیں دیکھتا، اچھے پھول بھی تو ہے، ایک آدمی ہے اس میں اچھی خوبیاں بھی تو ہے، ضروری تھوڑا ہی ہے کہ اس کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہوں، اس میں تباہی ہی تباہی ہو۔ ایک شخص کے اندر 10 خوبیاں ہیں، 5 خامیاں ہیں، خوبیاں پھولوں کی طرح ہیں، خامیاں نجاست کی طرح ہیں۔ اور شہد کی مکھی وہ پھولوں کو چنتی ہے، وہ پھولوں پر بیٹھتی ہے، اور عام مکھی وہ نجاست کو چنتی ہے۔ تو اب اس آدمی کا کردار کیسا ہو گیا؟ عام مکھی کی سا ہو گیا۔ یہ شہد کی مکھی والا کردار نہیں ہے اس کا کہ جو اچھائی کو چنے، نہیں، یہ برائی ہی چنتا ہے۔ یہ جس مجلس میں بیٹھتا ہے، جس شخص کو دیکھتا ہے اس سے برائی ہی چن کے لے آتا ہے، اور وہ برائی اس کے مزاج میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے تباہ ہے یہ آدمی، یہ معاشرے کا تباہ انسان ہے، چاہے یہ فرد ہے جب بھی تباہ ہے، معاشرے میں یہ برائی ہے معاشرہ بھی یہ تباہ ہے، قوم میں ہے قوم بھی یہ تباہ ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اور دوسری چیز لمز، لمز کرنے والا، تانے دینے والا، مزاجوں میں یہ بات پک جاتی ہے دوسرے کو تانے دینا، ہر چھوٹی بات پر تانے دینا۔ کسی کو کپڑا پہنا ہوا دیکھا اس پر تانا دیا، کسی کی شکل کالی ہے اس پر تانا دیا، کسی کا قد چھوٹا ہے اس پر تانا دیا،
کوئی کمتر قوم کا ہے، اللہ کے ہاں سب بلند ہیں، اللہ کے ہاں سب بنی آدم کی اولاد ہیں۔ کسی کو قوم کا تانا دیا، کسی کو نسب کا تانا دیا، کسی کو کمزور مال کے اندر کمزوری کا تانا دیا، کسی کو خلقت کی کمزوری کا تانا دیا، تو لولا ہے، تو لنگڑا ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے۔ کہا یہ معاشرے کی انتہائی گراوٹ میں مبتلا ہے یہ شخص۔ میں عرض کر رہا ہوں قرآن دونوں معیار سمجھاتا ہے، بلندی کا معیار بھی بتاتا ہے، گراوٹ اور پستی کا معیار بھی بتاتا ہے۔ مرضی ہے کون سا معیار اپنانا چاہیے آپ کو، کون سا معیار آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا تباہ ہے یہ آدمی، اور یہ اپنے آپ کی، یہ دوسروں کی برائیاں کر کے اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے، یہ دوسروں کے عیب نکال کر دوسروں پر تانے اور بھگتیاں کس کے اپنے آپ کو فوقیت دینا چاہتا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی نظروں میں بھی بڑا نہیں ہے، یہ اللہ کی نگاہوں میں بھی بڑا نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر تو اس شدت کے ساتھ اللہ نے اس مضمون کو ذکر فرمایا سورۃ القلم 29ویں سپارے میں، فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ماحول اور معاشرے میں تھے، اس میں بھی اس گندے اور بدترین کردار کا ایک شخص تھا، اور اس شخص کی نشاندہی کی ہے قرآن نے۔ فلا تطع كل حلاف مہین، یہ قسمیں کھاتا ہے جھوٹی۔ مفسرین نے لکھا ہے ولید بن مغیرہ مشہور کافر تھا، کفر پر خاتمہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا، لیکن معاشرے کی گراوٹ اس قدر اس کے اندر تھی، ہر برائی اس کے اندر پائی جاتی تھی، اور اس کے بدترین کردار کی جو بدترین عادات تھی، اللہ نے ایک ایک بری عادت کو لے کر قرآن میں ذکر کیا۔ اور یہ کیوں ذکر کیا کہ ان برائیوں سے اپنے معاشرے کو بچاؤ، تم فرد ہو جب بھی ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حلاف، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ گراوٹ ہے معاشرے کی، یہ فرد کی گراوٹ ہے، یہ پستی کی طرف جا رہا جو بار بار قسمیں کھاتا، خاص طور پر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ ارشاد فرما رہا، میں خود اپنی عدالت میں اس شخص کے خلاف مدعی ہوں گا، دعویٰ دائر کروں گا جو جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچتا ہے۔ بتاؤ جس کے خلاف دعویٰ اللہ ظاہر کرے، جس کے خلاف مدعی اللہ ہو، وہ کیسے بچے گا؟ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، لوگوں کی نگاہوں میں گرا ہوا، ہماز مشاء بنمیم، ہماز لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والا، مشاء بنمیم چغل خوریاں کرنے والا، مناع للخیر دوسروں کو خیر سے، اچھی باتوں سے روکنے والا۔ کوئی خیر کا کام کر رہا ہو، نہیں چھوڑ دے، کوئی کسی کو نیکی کی بات کر رہا ہو، ارے بھائی جانے دو، تمہیں کیا لگے اس کو کرنے دو۔ کوئی کہیں خرچ کر رہا ہو، ارے بھائی کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی، خیر کسے روکنے والا، مناع للخیر معتد حد سے تجاوز کرنے والا، اسیم بڑے بڑے گناہ کرنے والا، عتل بعد ذلك زنیم سخت اڑیل مزاج، سخت تیز مزاج، زبان میں ترشی، سخت دل کی سختی۔ اور قرآن کہتا ہے ان سب برائیوں کے باوجود بھی وہ معاشرے کا ایسا بد کردار ہے کہ زنیم اس کا نسب بھی باپ سے نہیں ملتا، کہیں اور جا کے رہتا ہے۔ بتاؤ اتنی سخت بری بات۔ تو کہا اس قسم کی برائیوں سے، ایسی برائیوں سے تمہیں اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے، فرد ہونے کی حیثیت سے اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے۔ بلندیاں چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو ان برائیوں سے پاک کرو۔
اس لیے فرمایا ویل تباہ ہے وہ آدمی لکل ہمزۃ لمزہ. تمہیں یاد ہوگی یہ سورت نمازوں میں پڑھتے ہوں گے آپ. ویل تباہی ہے اس شخص کے لیے، ہمزۃ لمزہ ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے. کیوں ہم کسی کی برائی کریں بھائی؟ کیا میں فلاں سے بلند ہوں اس لیے اس کی برائی کرتا ہوں؟ اور سامنے تانے کیوں دوں کسی کو؟ کیا میں اس سے کوئی اچھا ہوں؟ اور تیسری بڑی بدترین برائی ہے الذی جمع مالا وعددا. ارے بھائی اللہ کے بندو، الذی جمع مالا وعددا، تو کہا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مال کو جمع کرتا ہے، گن کر رکھتا ہے. ہر وقت صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس کی فکر مال ہی مال ہے، اس کی دھن مال ہی مال ہے. دیکھو مال کمانا حلال جائز طریقے سے منع نہیں ہے، لیکن مال کی ہوس ایسی سوار ہو جائے کہ اس مال کی ہوس میں انسان فرائض واجبات کو چھوڑ دے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دے، ماں باپ کی تمیز چھوڑ دے، رشتہ داروں کی تمیز چھوڑ دے. اگر ایسی مال کی ہوس سوار ہو جائے انسان پر تو یہ بہت گندی عادت ہے. قرآن نے اس کو بھی یہاں پر ذکر کیا، یہ آدمی بھی تباہ ہو گیا. اصل میں مال کی ہوس آتی کیوں ہے انسان کے اندر؟ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے. ہر آدمی کو پتہ ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، کہ مجھے موت تو آئے گی آئے گی، موت سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن آدمی چاہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میری ناموری تو ہونی چاہیے، میں کوئی ایسا کام کر جاؤں، ایسا مال میرے پیچھے چھوڑوں کہ لوگ میرا نام لیتے رہیں. اسی لیے لوگ دلوں میں یہ چاہت ہوتی ہے اولاد نرینہ رہے، تاکہ اولاد نرینہ اس کا اچھا تذکرہ کرتی رہے. اس لیے کہ انسان کے مزاج کے اندر فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ دنیا میں اپنے تذکرے چاہتا ہے، اپنی نیک نامی چاہتا ہے، اپنی بڑائی چاہتا ہے. تو اللہ پاک نے اس سوچ کو، اس فاسد سوچ کو، اس بری سوچ کو، اندر سے اٹھنے والے غلط خیال کو اللہ پاک نے توڑا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ مال اس کو ہمیشہ عزت دے گا؟ مال اسے قیامت تک عزت دے رکھے گا؟ کیا قارون کے پاس کوئی کم مال تھا؟ کیا قارون کو مال نے عزت دے دی ہے؟ کیا حامان اور فرعون کو مال نے عزت دے دی ہے؟ کیا اس زمانے میں ایسے فقراء، ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس کھانے کا بھی نہیں تھا، لیکن آج نام لوگ ان کا عزت سے لیتے ہیں؟ کیا کوئی اپنے بیٹے کا نام قارون رکھتا ہے؟ کیا کوئی اپنے بیٹے کا نام حامان اور فرعون رکھتا ہے؟ لیکن کیا اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے کافر گزرے ہیں، کیا کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھے گا؟ نہیں. لیکن اسی زمانے کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال ہر جگہ نام ملتا ہے. کیا بلال کے پاس کوئی مال تھا؟ کیا بلال کے پاس کوئی پیسہ تھا؟ کس نے عزت دی ہے بلال کو؟ اخلاق کی وجہ سے بلند ہوئے، کردار کی وجہ سے بلند ہوئے، عادات اور اطوار کی وجہ سے بلند ہوئے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی وجہ سے بلندی ملی ہے. اس لیے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ تمہارا گمان، یہ تمہاری سوچ غلط ہے کہ تمہیں مال کچھ کر کے دے گا، تمہیں مال ہمیشہ عزت دے گا. ایسا نہیں ہے. یہ فاسد خیال مت کرنا، یہ فاسد خیال مت کرنا. یحسب ان مالہ اخلدا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. اور پھر پتہ ہے ایسے کا انجام کیا ہوگا جس میں یہ تین بری عادتیں پائی جائیں گی. جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرے گا، جو سامنے تانا دے گا، جو مال کی ہوس اور حرص میں ایسا مبتلا ہوگا کہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرے گا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، فرمایا یہ ڈالا جائے گا، پھر یہ داخل کیا جائے گا اس چورا چورا کرنے والی جہنم میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. اور قرآن مجید جب کسی مضمون کو بہت تاکید کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو یوں سوالیہ انداز آتا ہے، وما ادراک ما الحطمہ، تجھے کیا معلوم کہ وہ حطمہ، وہ چورا چورا کرنے والی ہے کیا؟ تو کیا جانے؟ تو نے دیکھا کہاں ہے اس کو؟ قیامت میں جا بجا یہ سوال آتا ہے، وما ادراک ما یوم الدین، تجھے کیا معلوم ہے کہ وہ یوم الدین کیا ہے؟
القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، وہ کھٹکھٹانے والی، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی، تم کیا جانو۔ الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ، وہ واقع ہونے والی قیامت، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے واقع ہونے والی، تم تو صرف ابھی نام سے آگاہ ہو، اور جب وہ آئے گی تو تمہیں اندازہ ہوگا۔ وہ دن آنے والا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل، اتنی سختی کے ساتھ اس قدر ہولناکی ذکر فرمائی، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ جب اس قیامت کا وقوع ہوگا، اس وقت نفسا نفسی ہوگی، کہے گی میں بچ جاؤں، میرا بچہ جائے تباہ ہو جائے، میں بچ جاؤں۔ شیر خوار بچہ ماں اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، اور دنیا میں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، ماں کہتی ہے میری جان جائے میرا بچہ بچ جائے، لیکن وہ دن آئے گا، اس دن ماں یہ کہے گی یہ چلا جائے میں بچ جاؤں۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اس دن کی ہیبت اور اس دن کی شدت ایسی ہوگی کہ پیٹ میں جو حمل ہوگا وہ گر پڑے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور تو دیکھے گا لوگ نشے کی سی کیفیت میں مدہوش ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ سخت عذاب کا دن ہوگا۔ یہ ہے قیامت کا دن۔ اس کے بارے میں کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا معلوم ہے وہ حطمہ کیا ہے؟ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، وہ جہنم جو جلا کر رکھ دینے والی ہے اور خود پکارے گی اور بلائے گی، تدعو من ادبر وتولیٰ وجمع فاوعیٰ، خود بلائے گی، جمع کرے گی، اپنے اندر داخل کرے گی، گردنیں نکلیں گی جہنم سے، اور ان گردنوں سے آوازیں آئیں گی، اور ایک گردن کہے گی میں مسلط ہوں ہر سرکش اور جبار اور متکبر پر، ایک گردن کہے گی میں مسلط ہوں بے نمازی پر، ایک گردن کہے گی میں مسلط ہوں زکوٰۃ کے تارک پر، زکوٰۃ نہ دینے والے پر، ایک گردن کہے گی میں مسلط ہوں آج سود خور پر، میں مسلط ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بڑا سخت مقام ہے آخرت کا، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، تو اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، اور ہیبت بتائی کہ وہ جہنم کی آگ چورا چورا کر دے گی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا، چورا چورا کرنے کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی، مرے گا نہیں، اور پھر مزید اس کی شدت اور ہولناکی بتانے کے لیے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا معلوم ہے وہ چورا چورا کرنے والی ہے کیا چیز؟ پھر کہا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، نسبت اللہ کی طرف کی ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، جس مالک نے کائنات کو بنایا ہے، اتنے بڑے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اس نے کتنی طاقت کے ساتھ اپنی آگ کو جلایا ہوگا۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جلائے گی کیسے؟ براہ راست دل پر اثر انداز ہوگی۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، فرمایا یہ آگ ان پر مسلط کر دی جائے گی، اور یہ سب کے سب ستونوں کے اندر باندھے ہوئے ہوں گے۔ یہ کس کے متعلق کہا؟ جس شخص کے اندر یہ تین برائیاں پائی جائیں۔ نمبر 1 پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا یعنی غیبت کرنے والا، نمبر 2 سامنے تانے دینے والا، نمبر 3 حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کر کے تکبر کرنے والا، مال کے ذریعے سے برتری جتلانے والا۔ تو یہ معاشرے کی گراوٹ ہے، یہ 3 ایسی گندی عادتیں ہیں، اس سے انسان پستی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عروج دینا چاہتا ہے، بلندی دینا چاہتا ہے، جو آدمی ان عادتوں کو اختیار کرتا ہے وہ گراوٹ اور پستی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرتا ہے۔